امی جان کا صبر اور اللہ کا انصاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو دوستو، آج کی یہ کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس کا دل دریا جیسا تھا، مگر زندگی کی آخری پڑاؤ میں اسی کو اپنے ہی گھر میں بیگانہ بنا دیا گیا۔ یہ کہانی ہے حلیمہ بی بی کی، لیکن پورے گاؤں میں لوگ انہیں پیار سے امی جان کہتے تھے۔ وہ 6 بیٹوں کی ماں تھی۔ پوری زندگی انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش میں گزار دی، خود بھوکی رہ جاتی مگر بیٹوں کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ گاؤں میں کسی کا جھگڑا ہوتا تو امی جان صلح کرتی، کوئی بھوکا ہوتا تو اپنے حصے کی روٹی دے دیتی۔ وقت گزرا، بیٹے بڑے ہوئے اور گھر میں بہویں آ گئی۔ شروعات میں گھر خوشیوں سے بھرا رہا، مگر دھیرے دھیرے سب کچھ بدلنے لگا۔ جو بہویں پہلے ادب سے بات کرتی تھیں اب تانے دینے لگیں۔ امی جان کو وقت پر کھانا ملنا بند ہو گیا۔ بیٹے بھی بیویوں کی باتوں پر آ کر کہنے لگے، امی اب آپ بوڑھی ہو گئی ہو، ہر بات میں دخل مت دیجیے۔ یہ سن کر امی جان صبر کر لیتی۔ پھر رمضان کا مقدس مہینہ آیا۔ امی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یا اللہ، تو نے مجھے ایک اور رمضان دکھایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کمزور جسم کے باوجود انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، لیکن بہوؤں کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ کبھی سحری کا کھانا چھپا دیا جاتا، کبھی افطار دیر سے دیا جاتا، کبھی نمک اتنا زیادہ کہ کھانا مشکل ہو جاتا۔ جب امی جان نماز پڑھتی تو بچے ان کے پاس چھوڑ دیے جاتے تاکہ ان کی عبادت ٹوٹ جائے، مگر ہر بار امی جان صرف اتنا کہتی، میرا روزہ صرف بھوک کا نہیں، صبر کا بھی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایک دن روزے کی حالت میں ان سے زبردستی گھر کا کام کرایا گیا۔ کمزوری سے ان کا جسم جواب دے گیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، لیکن رحم کرنے کے بجائے بڑی بہو نے انہیں گھسیٹ کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ تپتی دھوپ، چلتی زمین، بھوک پیاس اور لاچاری۔ امی جان نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تو سب دیکھ رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے کہ کچن میں بڑی بہو کا پیر پھسلا اور ابلتے تیل میں جا گری۔ گھر میں چیخیں گونج اٹھی۔ ڈاکٹر نے کہا، جان تو بچ جائے گی مگر جلنے کا نشان ہمیشہ رہے گا۔ تبھی اسے اپنے گناہ یاد آئے، امی جان پر کیے گئے ظلم یاد آئے اور وہ رو پڑی، یہ میری کرموں کی سزا ہے، اللہ مجھے معاف کر دو۔ ادھر پورے گھر والے امی جان کو ڈھونڈتے رہے۔ آخر کار وہ ایک پیڑ کے نیچے بے ہوش ملی، کئی دنوں سے بھوکی پیاسی۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے کہا اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو جان بچانا مشکل تھا۔ بیٹوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، امی جان ہمیں معاف کر دیجیے۔ امی جان نے کمزور آواز میں جواب دیا، بیٹا اللہ سب دیکھتا ہے، بس آگے سے کسی پر ظلم مت کرنا۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ امی جان خود اپنی اس بہو سے ملنے گئی جس نے انہیں گھر سے نکالا تھا۔ بہو روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر پڑی۔ امی جان نے دعا کی، یا اللہ، میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی انہیں ہدایت دے۔ اس دن کے بعد گھر بدل گیا۔ بہویں ان کی خدمت کرنے لگیں، بیٹے ان کی قدر سمجھنے لگے، لیکن بڑے بہو کے جلے ہوئے نشان اسے زندگی بھر یاد دلاتے رہے کہ ماں کا دل دکھانے کا انجام کتنا دردناک ہوتا ہے۔ یہ کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ان کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا انصاف دیر سے صحیح مگر ضرور ہوتا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو ترنت توبہ کریں، کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔